ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا. غور کیجئے، جائز اسباب کا اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جائز اسباب کا، جن چیزوں سے وہ بچ سکتے ہوں اور وہ طریقہ اس سے بچنے کا ہو تو اس کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ جو معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے اس پہ بے توجہی برتتے ہیں، سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں. جہاں کرنا ہے وہاں سستی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں آپ کا کام نہیں وہاں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے. کچھ کام اللہ کے ہیں اس کو اللہ پر چھوڑ دیجئے، کچھ کام ہمارے اور آپ کے ہیں اس کو حتی الامکان دل و جان سے کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد دیکھیے نتیجہ اگر درست نہ آئے تو پھر کہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام آپ نے خود کرنا تھا، نکلے، ابو بکر کو ساتھ لیا، اونٹ پر سوار ہوئے اور ساتھ میں گائیڈ بھی لیا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، سب کچھ کر لیا. اس کے بعد مخالف سمت سے نکلے، جانا ادھر تھا ادھر نکلے. یہ سب کام انسان کو کرنا تھا، انسان نے کیا. جا کے غار میں چھپنا تھا، یہ انسان کا کام تھا. دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے، دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے غار میں جا کے چھپے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا لا ابصر نہ، ہم تو دیکھ لیے جائیں گے. اب سارے کام آپ نے کر لیے، تب کیا کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اب بے فکر ہو جاؤ. جو کام آپ کے تھے وہ آپ نے کر لیے، جو کام رب کے تھے رب پہ چھوڑ دو. لا تحزن، اسباب مکمل طور پر اپنا کر رب کے حوالے کر دو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. اللہ پر کبھی بھروسہ کر کے تو دیکھو. اللہ پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں فهو حسبہ، قرآن کا لفظ ہے. اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے. اللہ جس کے لیے کافی ہو کوئی اس کو زد و کوب کر سکتا، ایک بار اس کا بیکا کر سکتا؟ اللہ کی قسم کھا کے بات کہی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب مکمل طور پر اپنائے، جتنے اسباب ہو سکتے ہیں. سفر کے کھانے پینے کا مسئلہ وہ بھی حل کیا، جانے کا مسئلہ وہ بھی حل کیا، دشمنوں سے بچاؤ کا مسئلہ اس کو بھی حل کیا، اور دشمنوں کی خبریں لانی ہیں ان کا مسئلہ بھی حل کیا. جا کے غار میں چھپ گئے. وقت کا نبی اگر اسباب اپنائے اور اسباب میں ذرہ برابر بھی چوک نہ کرے، اور یہ امتی اتنا بڑھ جائے کہ اسباب کو نہ اپنائے اور صرف اللہ کا بھروسہ کرے، اور بات جب بھروسے کیا ہے تو بھروسہ بھی مکمل نہیں، اعتماد بھی نہیں، یقین بھی نہیں اللہ کی ذات پر. جب ابو بکر صدیق نے خدشہ ظاہر کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وثوق کے ساتھ، بڑے پر اعتماد لہجے کے ساتھ آپ نے فرمایا لا تحزن، ڈرنے کی ضرورت نہیں، فکر کی ضرورت نہیں، خدشے کی ضرورت نہیں. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مصیبت سے چھٹکارے کے لیے ٹائم بھی لگتا ہے، یہ کوئی جادو منتر نہیں ہے. تو کہنے کی بات یہ گھبرائیں نہ. مومن گھبراتا نہیں، مومن مایوس نہیں ہوتا، مومن بددل نہیں ہوتا.